السلام علیکم، میرا نام مہجبی خان ہے۔ آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کے عظیم پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے، جنہوں نے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں بھی اللہ کا ذکر کیا اور امید نہیں چھوڑی۔ یونس علیہ السلام کو عراق کی بستی نینوا کے لوگوں کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس بستی میں تقریباً 1,02,000 لوگ تھے جو شرک اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یونس علیہ السلام نے سالوں تک انہیں اللہ کی دعوت دی، مگر وہ بے گمراہی پر قائم رہے اور آپ پر ظلم کرنے لگے۔ جب قوم نے بات ماننے سے انکار کیا تو غصے کی حالت میں یونس علیہ السلام نے انہیں 7 دن کے اندر عذاب آنے کی خبر دی اور اللہ کی اجازت کا انتظار کیے بغیر ہی بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ یہی ان کی سب سے بڑی خطا تھی، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یونس علیہ السلام کے جاتے ہی نینوا پہ عذاب کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں۔ ایک بڑا کالا بادل آگ کے شعلوں کے ساتھ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ قوم سمجھ گئی کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا یونس علیہ السلام نے ذکر کیا۔ عاد اور سمود اور لوط علیہ السلام کی قوموں کے عذاب کے بارے میں سنا تھا، اس لیے ان کے سردار فوراً اکٹھا ہوئے اور سب کو توبہ کرنے کو کہا۔ پوری قوم 1,02,000 لوگ ایک ساتھ ایمان لے آئی اور انہوں نے اپنے گناہوں پر روتے ہوئے توبہ کی، یہاں تک کہ بچوں کو ماں باپ سے الگ کر دیا کہ تاکہ ہر کوئی سچے دل سے صرف اللہ سے مغفرت مانگے، اور ان کی سچی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب کو ہٹا دیا۔ پورے قرآن میں یونس علیہ السلام کی قوم اکیلے ایسی قوم تھی جو عذاب کی علامتیں دیکھ کر پوری کی پوری ایمان لے آئی۔ ادھر یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کا جب مجھار میں پہنچی تو ایک خطرناک طوفان آ گیا۔ لوگوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی ایک شخص کو سمندر میں گرانے کا فیصلہ کیا اور 3 بار پرچی ڈالی گئی۔ اتفاق سے تینوں پرچی پر یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ مجبوراً لوگوں نے انہیں سمندر میں ڈال دیا۔ فوراً ہی اللہ کے حکم سے ایک بڑی وہیل مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، لیکن اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں ذرا بھی چوٹ نہ پہنچے۔ مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گئے تھے۔ وہ اندھیرے میں گر گئے تھے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس تاریکی میں بھی انہوں نے اللہ کی تسبیح شروع کر دی اور دعا نہیں مانگی بلکہ اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک ہی ظالموں میں سے تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات دی۔ کچھ روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ کے حکم سے ان پر رحم کیا گیا، اور تو مچھلی انہیں سمندر کے کنارے ایک چٹیل میدان پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کے تیزاب سے آپ کی کھال جل چکی تھی اور آپ بہت بیمار تھے۔ اللہ نے ان کے پاس ایک بیلدار درخت اگا دی جس کے پتے بڑے اور چوڑے تھے، جو انہیں دھوپ سے بچاتے تھے، اور ایک بکری بھیجی جس کا دودھ پی کر اپنی صحت بحال کرنے لگے۔ جب وہ پوری طرح صحت مند ہو گئے تو اللہ نے انہیں واپس اپنی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا، جہاں وہ جا کر انہوں نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم ایمان لا چکی تھی اور امن چین سے رہ رہی تھی۔ اس واقعے سے ضرور ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی مایوس نہ ہوں، ہم کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سچی توبہ، غلطی کتنی ہی بڑی ہو، سچے دل سے توبہ کرنے پر اللہ ضرور معاف کرتا ہے۔ صبر اور پیشن دین کی دعوت دیتے وقت جلد بازی یا غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مصیبت
سے نجات ہم کتنی ہی بڑی مصیبت میں کیوں نہ ہوں، جیسے مچھلی کے پیٹ میں اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا واقعہ ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔